رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ذات پاک کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس راستے سے تم گزرو گے شیطان اس راستے سے نہیں گزرے گا، اور فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مصافحہ اللہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا۔ کون ہے جس سے بیاں ہو صفت ذات پاک کا، شان میں جب آپ کی فرماتے ہیں مصطفیٰ، ختم ہوتا ہے اگر نہ مجھ پہ انبیوں کا سلسلہ، بخشتا فاروق کو درجہ نبوت کا خدا، نبی فرماتے عمر ہے تجھ سے شیطان بھاگتا، بن کے حیران بھاگتا، ہو کے پریشان بھاگتا، دی ترقی ہر طرح سے آپ نے اسلام کو، چپے چپے میں کیا روشن خدا کے نام کو، آپ ہی ہیں جن سے ہر گھر گھر اجالا ہو گیا، دین محمدی مصطفیٰ جن سے دوبالا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہت میں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرتے تھے کہ تمام دن رات مظلوموں اور غریبوں کی خبر لیتے اور سب کی فریاد سنتے، اور سب کاروبار اور ملکی انتظام بڑی محنت اور احتیاط سے ادا کرتے تھے۔ رات بھر شہر کی گلی کوچوں میں پھرتے تھے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو یا کوئی سپاہی اور چوکیدار غفلت نہ کرتا ہو۔ آپ کی یہ محنت اور بے آرامی دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، آپ اس قدر تکلیف اور محنت کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب کام حاکموں کے سپرد کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رویت کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ رویت کی خدمت جو تیرے سپرد کی تھی تو پھر کیا جواب دوں گا؟ ایک دفعہ آپ چل رہے تھے، راہ میں ایک آدمی کے پاؤں پر آپ کا پاؤں پڑ گیا، وہ آپ کو جانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا اے آدمی، کیا تو اندھا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپ گئے اور اس سے فرمایا کہ بھائی، اندھا تو نہیں ہوں، قصوروار ہوں، تو میرا قصور معاف کر دے، اور قصور معاف کرا کر آگے قدم رکھا۔ ایک دفعہ آپ کی بادشاہت میں قحط پڑ گیا، آپ نے بڑی محنت اور مشقت سے لوگوں کو بھوک سے بچایا، بیت المال کا سب روپے اور اناج خرچ کیا، اور تمام صحابوں کے حاکموں کو لکھ کر بھیجا کہ ہر جگہ سے اناج بھیجے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 اونٹ اناج کے بھیجے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کے راستے سے 1000 جہاز اناج کے بھیجے، جن میں 3000 من اناج تھا۔ آپ جہازوں کی دیکھ بھال کے لیے گئے۔ جہازوں کا اسٹیشن مدینہ سے 3 منزل پر تھا۔ وہاں پر بڑے بڑے 2 مکان بنوائے اور ان میں اناج رکھا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ غریبوں اور بھوکوں کے نام رجسٹروں میں لکھو اور سب کو آسانی کے ساتھ اناج تقسیم کرتے رہو۔ آپ کے حکم کے موافق بڑی آسانی کے ساتھ اناج تقسیم ہوتا رہا، اور کسی کو اناج کے ملنے پر کچھ تکلیف نہ ہوئی، اور آپ خود روزانہ 20 اونٹ اپنے انتظام سے ذبح کرا کر ان کا گوشت بھوکوں کو کھلاتے، اور جب تک قحط رہا گوشت، گھی، مچھلی، دودھ، دہی وغیرہ مزیدار چیزوں کا کھانا آپ نے چھوڑ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعا کرتے تھے، پروردگار، اپنے رسول کی امت کو میرے گناہوں کی وجہ سے تباہ اور برباد نہ کرنا۔ آپ پیدا ہی ہوئے تھے مہربانی کے لیے، بے کسوں کی، بے گھروں کی پاسبانی کے لیے۔ آپ آئے مفصلوں کی میزبانی کے لیے، تھے سہارا غریبوں کی شادمانی کے لیے، خود تڑپ اٹھتے اگر کسی کو پریشان دیکھتے، ہوتے حیران آپ بھی اگر کسی کو حیران دیکھتے۔ خبر ایک ایک کی جا کر آپ گھر گھر پوچھتے، رات کو اٹھ اٹھ کے جاتے اور در در پوچھتے، صبح کو جا کر پوچھتے اور شام کو جا کر پوچھتے، پوچھتا جس کو نہ کوئی یہ برابر پوچھتے۔